السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ المومنون کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 8واں مرکزی موضوع قیامت ہے۔ اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا کیفیت۔ اب جب یہ دوبارہ اٹھنا تو کیفیت کیا ہونی ہے؟ 101 آیت میں سے 2 نکات ہیں۔ قیامت کا بگل بجتے ہی سب رشتے ناطے ختم۔ ویسے تو موت کے ساتھ بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن موت کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگ پیچھے سے کوئی دعائیں مانگنے والے، کوئی اس کے صدقہ خیرات کرنے والے، کوئی باقی اس کے لیے کرنے والے، کوئی اس کے غم میں گلنے والے، کچھ عرصہ جتنا کچھ ہے کسی کو خیال رہتا ہے، سارا کچھ ہے، اس کے جائیداد کو بانٹ لینے والے، وہ کسی طرح کے تختیاں لگا دینے والے، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جب قیامت کا بگل بجنا پھر سب کچھ ختم، اور پھر شدید افراتفری نفسا نفسی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، سرے سے بالکل نہیں۔ اس آیت کو دیکھ لیں اور حقیقت یہی کچھ ہونا ہے۔ بڑی صاف آیت ہے 101۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب نفخ کہتے ہیں پھونک مارنے کو، جیسے بانسری میں پھونک مارتے ہیں، ایسے نا پھونک ماری ہے کہ سور میں فَلَا أَنْسَابَ، نہ رہیں گے رشتے۔ انصاب نسب کی جمع ہے، نسب کہتے ہیں رشتہ داری کو، اور بینہم ان کے درمیان یومئذ ولا یتساءلون، اور کوئی ایک دوسرے کو نہ پوچھے گا۔ اس دن افراتفری اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو سرے سے پوچھے گا نہیں کہ بھئی تم کدھر ہو، کیا حال ہے تمہارا، کر کیا رہے ہو کیا رہے۔ تو جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا، پہلے سور پہ ساری لوگ مر جائیں گے، جتنی ہوگے سب مر جائیں گے، اور دوسرے سور پھونکنے پہ سب مردے کھڑے ہوں گے۔ اسی دن کو قیامت کہتے ہیں، اور یہ دن سورہ ماری میں کہ ہمارے موجودہ حساب سے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور اس میں دہشت اور ہولناکی اس قدر زیادہ ہوگی کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، سب رشتہ داریاں تعلق لحاظ بھول جائیں گے، کوئی کسی کا حال نہ پوچھے گا۔ تو قیامت کے دن جیسے بات ہوئی ہے، 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قیامت کے روز ایک ایک بندے، مرد و عورت کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا، اور تمام اولین و آخرین کی اس بڑے مجمع کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک منادی یہ ندا کرے گا کہ یہ شخص فلاں بن فلاں ہے، اگر کسی کا کوئی حق اس کے ذمہ ہے تو اس کے سامنے آ جائے اور اس سے اپنا حق وصول کر لے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بیٹا اس پر خوش ہوگا کہ میرا حق باپ کے ذمہ نکل آئے، اور اگر کوئی باپ کا کوئی حق ہے تو وہ اس پر خوش ہوگا کہ بیٹے سے حق وصول کر لے۔ اس طرح میاں بیوی بھائی بہن جس پر کوئی حق ہے، یہ منادی سن کر وصول کرنے پر آمادہ اور خوش ہوگا۔ تو یہ پوزیشن ہونی ہے۔ تو یہاں پر، اور یہی بات سورہ بس 80 نمبر اس کی آیت 33 34 35 36 میں آ رہی ہے کہ پھر جب وہ کان پھوڑنے والی آ جائے گی قیامت، جس دن کو بھاگے گا مرد اپنے بھائی سے، اور امّہ ہی و ابی، اور ماں سے اور اپنے باپ سے، اور صاحب و بنی، اور اپنی بیوی سے اور بیٹوں سے، اور ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ بات ہی اسی ہے، اس نے فکر لگی ہوگی کہ اس کے لیے کافی ہوگی۔ تو ایسی سخت فکر میں ہوگا کہ اس کو کسی کی کوئی اور پرواہ نہیں ہوگی۔ اور پھر یہی مزید بات آیت 47 ہے سورہ زمر 39 نمبر کی، تو اس دن کہیں گے جو بھی ظالم ہے کہ ان کے پاس جتنا کچھ ہے زمین میں اور اتنا ہی اور بھی، ایک یہ 2 مرلے 10 مرلے 2 گراس 100 ایکڑ 100 مربع نہیں، ساری زمین اور اتنا ہی اور سب دے ڈالیں اپنے چھڑانے کو قیامت کے اس برے عذاب سے جو ان کو نظر آئے گا، جو ان کے گمان میں بھی نہیں تھا، جس کا وہ خیال بھی نہیں کرتے تھے، تو یہ سب کچھ دے دے، پر پلے ہی کچھ نہیں ہونا، دینا کدھر سے ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ کیفیت، تکلیف، شدت، عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اس وقت ہوگا سب کچھ دے دے۔ پھر یہی بات سورہ مائدہ 5 نمبر اس کے آیت نمبر 36 میں، ان الذین کفروا، کہ جو لوگ کافر ہیں، جو انکار کرتے ہیں، ان کے پاس جو کوئی زمین میں ہے وہ سارا اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور دے دیں بدلہ میں قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو قبول نہ ہوگا، کیونکہ واسطے دردناک عذاب ہے۔ پہلی تو ہونا کچھ نہیں، دے گا کدھر سے، اور پھر پوزیشن یہ ہوگی کہ سب کوئی لے لو، میری جان چھوڑو، میری جان چھوڑو، لیکن یہ جان اس طرح چھوٹنے والی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کی تیاری ہم نے کرنی ہے۔ یہ ابھی جو یہ جو زندگی کی ہے جی کہ جتنی خرابی ہے، جو لین دین کی، جو باقی معاملات معاشرتی باقی، وہ کیا ہے جی، بیٹوں کے لیے کر رہے ہیں، اولاد کے لیے کر رہے ہیں، بچوں کے لیے کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ تو نہیں دینا کیا کچھ ہے، لیکن پھر یہی گلے پڑنے ہے سارا کچھ۔ تو ابھی یہ ہے کہ جو کمانا ہے وہ چھوڑ جانا ہے، جیسے کمانا ہے اس کا حساب لے جانا ہے اور وہ دینا ہے، اور پھر انہی بیٹوں نے، انہی اولاد نے، اسی بیوی نے، انہی نے، کسی نے نہیں پوچھنا۔ تو اس لیے بات صحیح کرنی ہے، طیب رزق لینا ہے، طیب چیزیں کرنی ہے، غلط نہیں کرنی، نہیں تو کسی نے نہیں پوچھنا، اپنا انتظام خود کرنا ہے، نہیں تو بڑی سختی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔